الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا حول ولا قوة سب پاگل کٹھے ہو گئے الحمدللہ. ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ہر آدمی کا عمل جو ہے گویا کہ وہ اس کے گلے میں ہوگا، خیر ہو یا شر. اصل میں طیر جو ہے نا جی، یہ ایک بری رسم بھی ہے جاہلیت میں، اس کو کہتے ہیں تیرا، کہ وہ پرندوں سے بھی فال پکڑتے تھے. پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف اڑ گیا تو کامیابی ہے اور بائیں طرف گیا تو ناکامی ہے. اسی طرح وہ آنکھ کے پھڑکنے سے یا اپنے اعضاء کے پھڑکنے سے بھی تفاعل کرتے تھے کہ دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو خوشی کی خبر ہے اور بائیں ہے تو غمی کی خبر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جاہلیت کی، ان کی اصل کوئی حقیقت نہیں. اور ہمیں ہمارے آقا نے، سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی چیز ہے کسی کو وہم ہے تو فوراً پڑھ لیا کرے کہ اللہم لا طیر الا طیرک لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اور دوسری روایت میں کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذہب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. یہ پڑھ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی جب آنکھ پھڑکتی ہے مثلاً تو ویسے پھر وہ واقعہ آ جاتے. وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا اعتقاد اس پہ ہوتا ہے تو قوت تخیلہ وہی چیز جو لے آتی ہے سامنے. ساری چیز اصل میں تخیلات ہے کہ تمہارے خیال میں یہ بیٹھا ہے نا کوئی برا ہوگا بس برا ہو گیا، تمہارے خیال میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہو گیا. ورنہ کتنے کافر ہیں، انگریز ہیں، ان کی آنکھیں پھڑکتی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ آنکھوں کی اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کافر جو تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انبیاء کو کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر ساری نحوست آ رہی ہے. تو ان نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا بدبختو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہماری وجہ سے کیا نہیں ہے. ہم تو ہدایت کے لیے آئے، ہم تو دعوت و ارشاد کے لیے آئے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. طائرہ مانا یعنی جو کچھ اس نے اعمال کی ہیں آج اس کی گردن میں ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر کام موجود ہوگا.
جیسے اللہ نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کی حفاظت کریں۔ جیسے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ مَا يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور اسی طرح فرمایا إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ مقصود یہ ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ محفوظ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دن میں کرے یا رات میں، سب لکھا جا رہا ہے اور حفاظت ہو رہی ہے۔ اور قیامت والے دن میں نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اے اس کے سارے اعمال نامے لکھے ہوئے قیامت والے دن اس کو پکڑوائے جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو فرمائیں گے اب تم خود پڑھ لو، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، قیامت والے دن اللہ اس کو علم دیں گے، وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے گا۔ اس لیے حکم ہے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اب جب وہ دیکھے گا سارے اعمال تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جواب دے سکے۔ اسی اللہ نے فرمایا نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیرے لیے فرشتے مقرر کیے تھے جو تیرے ہر عمل کو محفوظ کرتے رہے، آج تیرے اعمال تیرے سامنے ہیں، اللہ سب کے ساتھ عدل فرمائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی ہدایت پہ تو ہدایت کا فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے، کسی کی ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو راستے سے حق حق سے ہٹ گیا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم کسی دوسرے کے بوجھ کو کسی دوسرے پہ، کسی کے گناہ کو دوسرے پہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کہ اگر باپ غلطی کرے، باپ زیادتی کرے تو بیٹا مدعی بن جاتا ہے، نہیں، کیا ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اسی طرح البتہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم نے کوئی صحیح کام کیا، من سن سنتا حسنتا، اچھا کام کیا، تو قیامت پر اس تک جو بھی عمل ہوتا رہے گا وہ تیرے حصے میں لکھا جائے گا، اور اگر تم نے کسی برائی کی ابتدا کی ہے تو قیامت تک جتنی برائیاں ہوں گی تجھ پر بھی لکھی جائیں گی۔ اسی لیے صحیح احادیث میں ہے کہ اول من سن القتل قابیل، سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے اوپر بھی بوجھ رکھا جائے گا کہ یہ بنیاد اس نے رکھی، اس سے پہلے کوئی قتل کی وجود نہیں تھی۔ اسی لیے اگر کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، تو اب قیامت تک جو لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم اٹھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ یہ جو ہے نا کہ کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں رکھا جائے گا، معنی یہ ہے کہ ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، تو کافر کا گناہ مسلمان کو تو یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت اکرمہ صحابی ہیں، ابو جہل باپ جو ہے وہ کافر ہے، تو اب ابو جہل کا کفر اور اس کا گناہ جو ہے بیٹے پہ نہیں رکھے جائیں گے، اور نہ بیٹے کی نیکی سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا، چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو پھر تو بیٹے کی نیکی بھی فائدہ پہنچاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیجیں۔ ہم جب تک پیغمبر نہ بھیجیں ہیں وہ ان کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، معجزات دکھلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر وہ کفر اور شرک پہ اڑے رہتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے ملاحدہ نے یہاں ایک سوال پیدا کیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ رسول اور نبی اسی لیے آتے ہیں قوم پر عذاب آئے، تو یہ ایک جاہلانہ بات ہے۔ وہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ تو بلاتے ہیں کہ بھئی جہنم سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، لیکن جب کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، دلائل مکمل ہو جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے عذاب کے استحقاق بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حتى نبعث رسولا واللہ اعلم۔